جو آج صحابیہ ڈسکس کریں وہ سیدہ اسماء بنت امیس ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس کی اسپیشلٹی یہ ہے، ایک تو یہ بہن تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا میمونہ کی، اور ایک یہ بہن تھیں سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام فضل کی، اور تیسری ان کی بہن حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھیں۔ اور یہ خود سیدہ اسماء بنت امیس جو سیدنا جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، جو حضرت علی کے بھائی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے جو ایک محمد تھے، دوسرے عبداللہ تھے، تیسرے اون تھے۔ اور یہ اتنی زیادہ محبت رکھنے والی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاخوات المؤمنات کا خطاب دیا تھا، ان 4 بہنوں کا، جن کا یہ تھا کہ 4 مومن بہنیں میمونہ، ام الفضل اور حضرت حمزہ کی بیوی سلمہ اور اسماء بنت امیس ہیں۔ اور جب انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں اور ایک ہجرت جب حبشہ سے انہوں نے واپس مدینہ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں جا کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ اس کے علاوہ اسماء بنت امیس جو ہیں وہ جہاد میں اور اس میں مسلمانوں کی مدد بھی بہت فرماتی تھیں، اور یہ حضرت جعفر اس وقت جنگ موطا کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنائے اور 3 ان کے وہ بنائے امام کے، پہلے حضرت زید بن حارث امیر ہوں گے، جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت جعفر ہوں امیر بنیں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبد بن رواحہ انصاری بنیں گے۔ اور اس جنگ موطا میں یہ تینوں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو جھنڈا تھا وہ خالد بن ولید نے پکڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جن سے خالد بن ولید کا نام سیف اللہ پڑ گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے جب ان کو بتایا کہ حضرت جعفر فوت ہو گئے ہیں، جن کا انہوں نے بہت ہی غم منایا۔ اور جب اس کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابوبکر نے ان کو شادی کا نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے ان کا نکاح کا پیغام قبول فرمایا، اور انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام محمد بن ابی بکر تھا۔ اور حضرت ابو بکر جب وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنی وصیت کی کہ آپ ان کو غسل دیں، اور یہ وہ بی ہیں جنہوں نے جب سیدنا اسماء کثرت سے روزے رکھتی تھیں، اور جب سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، اور اپنی خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دی، اور انہوں نے ان کی وصیت پر عمل کیا۔ اور سیدنا اسماء اور حضرت ابو بکر کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئی تھی۔ اور جب اس کے کچھ عرصے بعد حضرت علی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت علی کا نکاح کا پیغام قبول فرمایا، اور ان سے ان کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یحییٰ تھا، اور وہ ان کے ساتھ ہر موقع پہ ان کا ساتھ دیتی تھیں، اور بہت ہی سمجھدار بیگم تھیں۔ اور ایک صبح جب فجر کی نماز کی ادائیگی کے وقت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بچھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا تھا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور اسی غم و اندادہ میں مبتلا ہو کر وہ بیمار ہو گئیں، اور بیماری ان پر غالب آ گئی، اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔